بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، رقم 4658۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس شخص کے سوا جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو اس وقت تک مہلت دو جب تک یہ آپس میں صلح کے لیے راضی نہ ہو جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، بندوں کو وہ دیکھتا ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، یہ اعمال اس کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، تو بندوں کے معاملے میں ایک طرح کا مغفرت کا معاملہ اس دنیا میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ کسی کی توبہ قبول ہو رہی ہے، کسی پر عنایت ہو رہی ہے، کسی کے صحیح رویے کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس پر کچھ اور عنایتیں ہوں گی۔ یہ سب کام یہاں بھی ہوتے رہتے ہیں، یعنی ایک یہاں ہونے کا معاملہ ہے، ایک عالم برزخ میں عنایتیں ہوں گی بندوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کے بعد لوگ جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ گویا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تعبیر ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، بندوں پر عفو درگزر کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار بندوں کے اعمال نامے سے وہ چیزیں حذف کرائی جاتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے بندے نے توبہ کر لی، اس نے میری طرف رجوع کر لیا، اس نے صحیح بات کو جان لیا، تو یہ اللہ کی عنایتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ یہ پیر اور جمعرات کے دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جس طرح رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا، ذوالحج کا مہینہ مقرر کیا گیا، اسی طرح سے بعض خاص دنوں میں بعض فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ اس میں بہت کچھ غلطیاں انسان کرتا ہے، اگر اس نے توبہ کی ہے، رجوع کر لیا ہے، تلافی کر دی ہے، تو اس کے نامہ اعمال سے وہ ختم ہوتی رہتی ہیں، اور بخشش کا پروانہ گویا اس کو ملتا رہتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ شریک نہ ٹھہراتا ہو کسی کو، یعنی شرک کے ساتھ اس کی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے۔ یعنی یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسی جسارت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ پر افترا کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اپنی طرف سے دین بنانا ہے، اپنی طرف سے اس عالم کے بارے میں فیصلہ سنانا ہے۔ تو خلق میں شریک ٹھہرائیں گے یا امر میں شریک ٹھہرائیں گے کسی بھی لحاظ سے، چنانچہ بہت متنبہ رہنا چاہیے۔ اس روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے، بیان ہی یہی قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق اس لیے کہ کسی میں تلافی ضروری، کسی میں کفارہ ضروری، کسی کے لیے توبہ ضروری، اور بہت سے گناہ ہیں جو محض نیکیوں کی وجہ سے، یعنی آدمی نے کچھ غلطیاں کی تھیں لیکن پھر نیکی کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کی جگہ لے لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ معاف کرنے کا عمل ہے جس کی ایک تصویر ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبر نے لا کر دکھائی ہے۔ لیکن یہ بتایا کہ اگر کسی شخص کے اور اس کے بھائی کے مابین عداوت ہے، یعنی مسلمانوں کے معاشرے کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عداوت، دشمنی، حسد، کینہ یہ نہیں رکھنا۔ غلطی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے تعلقات کا انقطاع کسی حال میں بھی قبول نہیں ہے، اس شخص کے سوا جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ یعنی جب پیر اور جمعرات کو اللہ بخشش کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی انتقام کا رویہ تو نہیں اختیار کر رکھا، ناراض ہو کے تو نہیں بیٹھا ہوا، اس نے
سلام دعا تو ترک نہیں کی ہوئی، قطع تعلق تو نہیں کیا ہوا، دوستی میں، محبت میں، بھائی چارے میں، اسی طرح رشتوں میں۔ یہ بہت بڑی ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبر نے دی۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو اس وقت تک مہلت دو، یعنی بخشش کا فیصلہ یا ان کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرنے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوگا، معافی کے ذیل میں، اللہ کی مغفرت کے ذیل میں جو نیکیاں ملتی ہیں وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ آپس میں صلح کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ تو یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی، اس لیے یہاں حسد، کینہ، بغض، انتقام، مستقل ترک تعلقات، قطع رحمی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں کتنی گرم جوشی رکھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہو، یعنی کسی سے میرا تعلق بہت گہری دوستی کا ہو سکتا ہے، بہت تعلق کا ہو سکتا ہے، میں اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کسی کے ساتھ اعزاء ہوں، اقربا ہوں، آپ کے دوست ہوں، احباب ہوں، شاگرد ہوں، اساتذہ ہوں، تو تعلقات مختلف درجات میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن لڑ کے بیٹھ جانا، منہ بنا کے بیٹھ جانا، ناراض ہو کے بیٹھ جانا، اس کو اللہ کے دین میں پسند نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کی معاشرت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ آپ فوراً تعلقات بحال کریں، کیونکہ تعلقات اگر بحال نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرت میں دراڑ آ گئی، اس کا حسن خراب ہو رہا ہے، باہمی طور پر دلوں میں ایک خاص طرح کا حق، کینہ اور بغض پیدا ہونے کے امکانات ہو گئے ہیں۔ تو اس چیز کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلقات بحال رکھے جائیں۔ اپنی طرف سے آگے بڑھ کر اس مضمون کی کچھ اور روایتیں بھی آئیں گی جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک اس معاملے میں سختی برت رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ یہی دونوں دن ہیں جن کے بارے میں بعض روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور اس روزے میں ایک تو یہ کہا کہ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، اور ایک اور موقع پر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی چونکہ پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور اس موقع پر بخشش کے فیصلوں کی توقع ہوتی ہے، تو یہ ارشاد ہوا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، رقم 21,207۔ تو اس طرح گویا مسلمانوں کو ان کی معاشرت کو حسن پر قائم رکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلقات کی خوبی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ تعلقات کے درجات انسان اپنے شوق کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے ذوق کے لحاظ سے متعین کرتا ہے۔ یہ تقاضا تو دین میں نہیں کیا گیا کہ ہر شخص سے ایک طرح کے تعلقات ہوں، لیکن تعلقات جب قائم ہو جائیں اور ان کی ایک سطح ہو تو پھر اس کو بحال رکھنا چاہیے، اس کے لیے قربانی دینی چاہیے، اس کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ آگے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر شخص کو کیا ہدایت کی ہے کہ اگر کہیں کوئی اس طرح کی ناراضی کی نوبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے ہر ایک کو، یعنی تعلق توڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، قطع رحمی کر لینی چاہیے۔ ہم بارہا یہ دیکھتے ہیں کہ شادی میں، بیاہ میں، باہمی تعلقات میں، ملنے جلنے میں، خاص طور پر خواتین میں اس طرح کی چیزیں بالکل گرہ کی طرح بن جاتی ہیں۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قریبی حلقے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اعزاء میں، اپنے اقربا میں، اساتذہ ہوں، شاگرد ہوں، سب میں تعلقات کی ایک سطح ضرور برقرار رکھی جائے، الیک سلیک ہو، محبت سے ملنا ہو، کسی کے کام آنے کے لیے آدمی تیار ہو۔ باقی بے تکلفی کے درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں، ان کا پابند نہیں کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔